ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی اطرتہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ حاضرین کرام، آج کا درس نمبر 6 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ درس نمبر 6 کا پہلا شعر ملاحظہ ہو۔ محرم ہوش جز بے ہوش نیست، مرزباں را مشتری چون گوشت نیست۔ مولانا فرماتے ہیں اس ہوش یعنی داستان عشق کا رازدار سوائے اس بے ہوش کے کوئی نہیں جو ماسوا معشوق سے سب سے بیگانہ ہو گیا ہو، سب سے جدا ہو گیا ہو، سب سے غافل ہو گیا ہو، کیونکہ زبان کا خریدار کان کے مثل کوئی نہیں، یعنی زبان سے داستان عشق سننے سے ماسوا کان کے تمام اعضاء و جوارح ناقص ہیں۔ اب میری بات، میری گفتگو میرا ہاتھ نہیں سن سکتا، ہمارا ہاتھ نہیں سن سکتا، ہماری آنکھیں نہیں سن سکتی، ہمارے گال نہیں سن سکتے، ہماری داڑیاں نہیں سن سکتی۔ اب ہماری گفتگو ہمارے کان سنتے ہیں، چونکہ سارے اعضاء تو ہیں لیکن کان سنتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں میرے عشق و دیوانگی کی باتیں اس کی سمجھ میں آ سکتی ہیں جو دنیا سے غافل ہو گیا ہو۔ جس طرح جسم کی بات زبان کی بات جس طرح کان سن سکتا ہے، اسی طرح اہل اللہ کی بات، اہل دل کی بات وہی سن سکتا ہے جو دنیا سے غافل ہو گیا ہو، کیونکہ دنیا کی حقیقت ما سوا کھیل اور تماشے کے کچھ نہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بے شک دنیا کی بھی زندگی کھیل تماشے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور رومی علیہ الرحمٰن نے ایک مقام پر فرمایا، چیست دنیا از خدا غافل بدن، نئے قماشو نقرب و فرزند و زن۔ دنیا زن، اولاد، چاندی سونے کا نام نہیں، خدا سے غفلت کا نام ہے۔ تو ایسا شخص میری بات نہیں سن سکتا جو خدا سے غافل ہو اور دنیا سے ہوش رکھتا ہو۔ میری بات وہ شخص سن سکتا ہے جو دنیا سے غافل ہو اور خدا کا ہوش رکھتا ہو، اپنے محبوب کا ہوش رکھتا ہو۔ پھر فرماتے ہیں، گر نہ بوندے نالے نیرا سمر، نئے جہارا پر نہ کر دے از شکر۔ فرماتے ہیں گر بانسری کی آہوزاری کا کوئی پھل نہ ہوتا تو بانسری زمانے کو شکر کی حلاوت سے نہ بھرتی، نئے جہاں را پر نہ کر دے اشکر۔ یعنی انسان کامل کی تعلیمات اگر فیض رساں نہ ہوتی تو جہاں آج جہالت سے بھر گیا ہوتا، تو ساری دنیا، سارا جہاں جہالت سے بھر گیا ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جس کی نگاہ سے، کلام سے لوگ معرفت الہی حاصل کرتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ آپ کو یہاں پر یہ بات سنانا چاہوں گا، حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے اللہ کے ولی گزرے۔ پہلے آپ سود خور تھے،
سود لیتے تھے، کسی کو آپ نے قرض دے رکھا تھا، اس نے روزانہ کی طرح وہ پیسے نہیں پہنچائے، وہ اس کے گھر پہ پہنچ گئے، جا رہے تھے اس کو گھر جانے کے لیے، راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے حضرت حبیب عجمی کو دیکھ کر کہا کہ ہٹو ہٹو، حبیب عجمی آ رہا ہے، سود خور آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس کا سایہ ہم پر پڑ جائے تو اللہ ہم پر غضبناک ہو جائے۔ یہ حبیب عجمی کے زمانے کے بچے ہیں۔ اور وہاں پہ جو بھی معاملہ ہوا، اختصار کے ساتھ سنا رہا ہوں آپ کو میں، جو بھی معاملہ ہوا وہاں سے تو کچھ ہاتھ نہ آیا۔ پھر واپسی میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام آیا، وہاں پہ آپ رکے، وہاں پہ درس چل رہا تھا، آپ وہاں بیٹھ گئے، اللہ کی دل میں خشیت پیدا ہوئی، خوف پیدا ہوا، آپ نے حضرت حسن بصری کے ہاتھ پہ توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد جب وہ اسی راستے سے واپس آئے، وہی بچے کھیل رہے تھے، پھر بچوں نے کہا کہ ہٹو ہٹو، حبیب عجمی آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی شان میں اگر کچھ بے ادبی ہو جائے تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، کیونکہ وہ توبہ کر کے آ رہے ہیں۔ گئے تھے کچھ کام سے، جب واپس آئے تو تائب ہو کر آئے، نہ صرف تائب ہو کر آئے بلکہ مقام ولایت پر فائز ہو گئے، اللہ نے انہیں ولی بنا لیا۔ تو یہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ اسی طرح کا واقعہ آتا ہے، حضرت داؤد طائی کی کرانہ شاپ تھی، آج کے زمانے میں بات کہہ رہا ہوں، اجناس کی دکان تھی، وہ نماز کو نہیں جاتے تھے، حضرت حبیب عجمی کے مرید ہیں وہ۔ حضرت حبیب عجمی نے پوچھا کہ بھائی تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ فرمایا نہیں، مجھے بہت کام رہتا ہے میری دکان میں، میں ہل نہیں سکتا، یہاں سے بہت مصروفیت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا بشری جو حاجت ہوتی ہے، جو قضائے حاجت ہوتی ہے، کیا وہ بھی دکان میں کرتا ہے، اس کے لیے نہیں جاتا؟ تو بولے اس کے لیے تو جاتا ہوں۔ تو بولے تو قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے، جسمانی حاجت کے لیے جاتا ہے، اور خدا کی محبت کے لیے نہیں جاتا؟ یہ الفاظ کا پڑھنا تھا۔ حضرت داؤد طائی نے ساری دکان اللہ کی راہ میں لٹا دی، توبہ کی اور اللہ والے بن گئے۔ تو نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو یہ ان کی آواز گر نبود نالے نیرا ثمر، ایسا نہیں ہے کہ اگر کامل لوگوں کی آواز کچھ اثر نہیں رکھتی، آواز بھی اثر رکھتی ہے، ان کی نگاہ بھی اثر رکھتی ہے۔ اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، در غم ماں روز ہا بے گاہ شد، روز ہا با سوز ہا ہم راہ شد۔ فرماتے ہمارے غم یعنی غم عشق میں کئی دن گزر گئے، غم عشق میں کئی دن گزر گئے، کئی دن سوز و گداز کے ساتھ کٹ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان کامل ہر لمحہ زینہ بزینہ ترقی کرتا ہے، وہ ہمیشہ اگلی منزل پر نظر رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے جو وقت گزرا وہ ضائع ہوا، کچھ حاصل نہ کر سکا، صرف سوز و گداز میں عمر کٹ گئی۔ مولانا بھی وہی فرما رہے، دن چلے گئے، گزر گئے، کئی دن گزر گئے، کچھ حاصل نہ کر سکا۔ ہوتا یہ کہ جب وہ آگے کی حالت میں جاتے ہیں تو پچھلی حالت کو، گزری ہوئی حالت کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حالت پہ تھا، یہ مقام پہ تھا۔ تو ہر آنے والا حال ان میں یہ احساس پیدا کرتا ہے، جو گزرا ہوا حال تھا وہ تو معمولی حال میں گزر گیا۔ یہ اللہ والوں کی بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد مولانا غوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، روز ہاگر رفت گورو باک نیست، تو بے ماء آنکھ چون تو پاک نیست۔ اگر یہ وقت یا روز ایسے ہی گزرتے رہے تو کہہ دو گزر جائیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اب گزر رہا ہے، دن گزر رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، گزر جائے۔ اے معشوق تو رہے، تو سلامت رہے، تیرے مثل کوئی پاک نہیں، تو بمائے
آنکھ کے تو پاک نیست، تو سلامت رہے تو دنیا سلامت ہے۔ گزرے ہوئے شعر میں اپنی ہستی کی کیفیت مولانا نے بیان کی۔ اب یہاں یہ فرماتے ہیں کہ گزرا ہوا وقت گزر گیا، مگر کرم یہ ہے کہ محبوب سلامت ہے۔ جو اصلی محبت ہے اور محبت کی جو اصل ہے وہ سلامت ہے تو بس کافی ہے۔ وقت گزرتا ہے، گزر جائے، جیسا کہ جنگ احد کا واقعہ آتا ہے کہ جنگ احد میں ایک عورت ڈھونڈتے ہوئے آئی۔ جب یہ افواہ اڑ گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، وہ عورت آئی، لوگوں نے کہا تیرا باپ مارا گیا، بولے رہنے دو، ٹھیک ہے، میں حضور کیسے ہیں بتاؤ۔ کہا تیرا شوہر مارا گیا، بولے ٹھیک ہے رہنے دو، حضور کیسے ہیں بتلاؤ۔ تیرا بیٹا مارا گیا، ٹھیک ہے رہنے دو، حضور کیسے ہیں بتلاؤ۔ تو مولانا روم یہی فرماتے ہیں کہ ساری دنیا مٹ جاتی ہے، مٹ جائے، ساری دنیا ختم ہو جاتی ہے، ہو جائے، وقت جاتا ہے تو جلا جائے، معشوق سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے۔ یار زندہ صحبت باقی۔ اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب عشق کی کیفیت کی طرف آ رہے ہیں۔ اب افراد کی نشاندہی فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، عشق اور افراد کی نشاندہی فرماتے ہیں۔ ہر کے جز ماہی ز آبش سیر شد، ہر کے بیرو زیست روزش دیر شد۔ فرماتے ہیں مچھلی یعنی عاشق حقیقی کے سوا ہر کوئی اس کے پانی سے سیر ہوا، مچھلی کے علاوہ ہر کوئی اس کے پانی سے سیر ہوا، اور جو عشق کی لذت سے محروم رہا اس کے دن تو ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ اب الحاصل کلام یہ کہ عاشق کبھی سیر نہیں ہوتا، وہ تو محبوب کے جلوے چاہتا ہے، وہ وصال محبوب چاہتا ہے، وہ اس کی رفاقت میں اپنے دن کاٹتا ہے، اور یہ غم و فراق نہیں رکھتا، اس نے تو اپنی زندگی کو ضائع کیا، عمر کو ضائع کیا۔ مولانا نے اس شعر میں 3 لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک ماہی جو عارف کامل ہے، وہ ہمیشہ مزید در مزید چاہتا ہے، جس طرح مچھلی کو باولی سے نکال کر تالاب میں ڈالا جائے تو بھی وہ سیر نہیں ہوتی، تالاب سے اگر نکال کر دریا میں ڈالا جائے تو بھی سیر نہیں ہوتی، دریا سے نکال کر سمندر میں ڈالا جائے تو بھی سیر نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح عارف کامل کی مثال ہے۔ دوسرا جز متوسط لوگوں کا ہے، جزے ماہی، ہر کے جزے ماہی جو فرماتے ہیں۔ ایک تو ماہی ہے، وہ عاشق ہے، دوسرا جزے ماہی متوسط عارف جو تھوڑے پر قناعت کرتے ہیں، تھوڑا مل جائے قناعت کر لیں گے۔ اور تیسرا جو ہے بے روزیست، جو عشق حقیقی نہیں رکھتے، جو اللہ کی محبت نہیں رکھتے، جو منکر حق ہیں، وہ لوگ ہیں۔ پہلی قسم کے افراد عارف کامل جو ماہی ہیں، وہ جنت پر خوش نہیں ہوتے، ان کا مقصود جنت والا ہوتا ہے۔ یہ ماہی کے مثل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہلوایا رب زدنی علما، اور مزید اور مزید اور مزید۔ اور اولیاء کرام کی ساری زندگی باوجود ولایت رکھنے کے اپنے رب کو راضی کرنے میں کٹ گئی، اور مزید چاہیے انہیں، اور مزید چاہیے، وہ سیر نہیں ہوتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مادرزاد ولی ہیں، ولایت مل گئی، نہیں اور مزید، اور رب کی قربت، اور رب کی قربت، مقام قطبیت پہ آ گئے، اور مقام غوثیت پہ آ گئے۔ پھر آخر میں ارشاد فرمایا باللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر، مزید اور ترقی کی ضرورت ہے۔ دوسرے درجے کے اشخاص تھوڑے پر راضی ہو جاتے ہیں، تھوڑا بھی مل جائے بس ہے، جنت مل گئی بس کافی ہے۔
جنت میں باغات مل گئے، کافی. اور ایک بات یہاں پہ عرض کرتا چلوں، اکثر لوگ بولے وجد میں آ کر کہہ دیتے ہیں، وجد کی کیفیت میں، جو آج کا وجد چل رہا ہے 2020 کا، اس کی کیفیت میں کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں جنت کی ضرورت نہیں ہے، ہم جنت کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے. گھر کے کچھ اولیاء کرام جنت والے کو راضی کرنے کے لیے جنت سے صرف نظر کیے، لیکن ان کا مقصود جنت والا تھا. وہ اللہ والے تھے، بڑے مقامات کے فائز تھے، ان کے درجات وہ جانے، اللہ جانے. جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا، ان اولیاء تحت قباء لا يعرفهم غیری، میرے اولیاء میری قبا کے اندر ہے، میرے علاوہ کوئی ان کو نہیں جانتا، ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو، ان کے رتبے کو. یہ اولیاء اللہ کی بات ہے، ہم آپ نہیں کہہ سکتے. تو بزرگوں نے فرمایا جنت بھی رضا الہی کا نام ہے. اللہ جس سے راضی ہوگا اسی کو تو جنت دے گا نا، کافروں کو نہیں دے گا، مشرکوں کو نہیں دے گا، مجوسیوں کو نہیں دے گا، ایمان والوں کو دے گا. تو اب کوئی جنت پہ رک جاتا ہے، کوئی جنت والے تک پہنچتا ہے. اور بدنصیب جو منکر حق ہے، اسے جنت چاہیے نہ جنت والا چاہیے. اسے دنیا چاہیے، وہ حق کی تلاش سے دور ہے. اسے دنیا چاہیے، دنیا کا مال چاہیے، ساری دنیا کی فیسلٹیز اس کو چاہیے، اسے کچھ نہیں چاہیے. اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ 3 افراد کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، جو آج ہمارے درس کا آخری شعر ہے، فرماتے ہیں در نیابت حال پختہ ہیچ خام، پس سخن کو تاہ باید و سلام، پس سخن کو تاہ باید و سلام. کوئی ناقص مرد کامل کا حال معلوم نہیں کر سکتا، پس بات کو مختصر کر دینا چاہیے اور سلام کہہ دینا چاہیے. بس سلام، خوش رہیے، آپ آباد رہیے. مرد کامل، عارفان کامل، یہ تو دریائے عشق کے تیراک ہوتے ہیں. اب جو شخص غیر ماہی ہے، ماہی سے نیچے ہے، اس کے سامنے اجمال کرتے ہوئے اسے سلام کہہ دینا مناسب ہے. یعنی بے روزی، بے نصیب و محروم لوگوں کا ذکر بے فضول ہے. یہ باتیں تو پختہ لوگوں کی ہے. یہ دریائے محبت ایک ایسا دریا ہے، اس میں بڑے بڑے تیراک عارفین گزرے ہیں. کسی نے عن الحق کے نعرے لگائے جس سے لوگ منصور حلاج کے نام سے جانتے. یہ دریائے معرفت کے نیک لوگ تھے، یہ تیراک تھے. منصور حلاج عاشق خدا تھے. جب ان پر عشق خداوندی کی مستی چڑھی، مستی کا عالم قائم ہوا، تو خدا کی قربت نصیب ہوئی. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، جب کوئی بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. اب منصور حلاج نے اس کیفیت میں الحق کے نعرے لگا دیے. اب شرعی حد جاری ہو گئی، انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا. یہاں پہ تھوڑا توقف کرتا ہوا کہنا چاہوں گا کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منصور حلاج جاہل تھے، نعوذ باللہ، وہ جہالت میں ایسا کر بیٹھے. ایسا نہیں. علم معرفت کے لیے علم شریعت ضروری ہے. جس طرح اگر آپ کوئی مشروب پینا چاہتے ہیں تو کوئی پیالہ ضروری ہے، کوئی پیالہ ضروری ہے. جب کوئی پیالہ کانچ کا، پیتل کا، سلور کا رہے گا تو اس پہ مشروب ڈالا جائے گا، اس کے بعد آپ پی سکیں گے اس کو. تو یہ برتن، یہ ظرف شریعت ہے جس میں معرفت کا پانی پیا جاتا ہے. جس کے پاس شریعت ہی نہ ہو، معرفت کہاں سے آئے گی؟ شریعت ہی نہ ہو، معرفت کہاں سے آئے گی؟ اب بات یہ ہوئی کہ منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ جاہل نہیں تھے. آپ فقہ، حدیث، قرآن کے بڑے عالم تھے. روایتوں میں آتا ہے آپ کی 250 سے زائد کتابیں موجود تھیں. عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب اخبار الاخیار میں آپ کے احوال لکھے. وہاں پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کا ارشاد پاک بھی نقل فرمایا ہے. آپ کے ہمارے شیخ ارشاد فرماتے ہیں، منصور عشق الہی کے 2 قطرے پی کر بہہ گیا،
عبد القادر عشق الہی کے سمندر میں روز غوطہ زن ہوتا ہے. اگر میں منصور کے زمانے میں ہوتا تو اس کی دستگیری کرتا اور اسے بچا لیتا. اللہ اکبر کبیرہ. کیوں نہ ہو شیخ عبد القادر جیلانی. یہ حال پختہ لوگوں کا حال ہے. یہ شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا فرمایا؟ ارشاد پاک ہے، فرماتے ہیں جسے قصید قمریہ کہا جاتا ہے، سعادتاً اس کے اشعار پڑھ رہا ہوں. سقان الحب کاسات الوصال فقلت لخمرتی نحوی تعال. پلانے والے نے مجھے بھر بھر کے پیالے پلائے، جب وہ میرے سامنے آئی تو میں نے اسے کہا تعال آجا. ساعت و مشت لنحوی کؤوس فہمت لسکرتی بین الموال. وہ دوڑی ہوئی چلے آئی شراب. اور اس کے بعد فرماتے ہیں، اس کے بعد اور ایک شعر چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں. وَهَمُّ وَشَرَبُوا أَنْتُمْ جُنُودِي فَسَاقِ الْقَوْمِ بِالْوَافِلِ الْمَنَال. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف شراب پی بلکہ اپنے عشاق میں، اپنے جنود میں، اپنے لشکر میں اس شراب کو تقسیم بھی فرمایا. تو ناظرین کرام، حال پختہ حال والوں کی صحبت ضروری ہے. ہم جزے ماہی، ہم تو دنیا دار نہ بنے، کم سے کم جزے ماہی بنے. اور جب جزے ماہی بنے تو ماہی کی کیفیت والے افراد کے ساتھ جڑ جائیں تاکہ ہمارے اندر بھی کیفیت پیدا ہو جائے، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے. اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی آنے والے درس میں ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، سب پر کرم فرمائے. دعاؤں کی آپ سے گزارش ہے آپ کی خدمت میں، ضرور اس ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں اور اپنے احباب میں شیئر بھی کریں. نیکی کی بات پہنچانا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.